Subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस 1 मार्च 2025 सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। 2025 साइंस एंड टेक्नोलॉजी उर्दू मीडियम सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर है। पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। पहला, अल्काली ज़मीनी धातु की गिरफ्त 2 है, यानी इनकी जदीद दौरी जदवल में जगह डैश में है। इसका सही जवाब है ए, ग्रुप 2। दूसरा है, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूख तैयार होता है, इसे डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है दोहरा हटाव का अमल। तीसरा है, बरक़ी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए डैश धात का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, टंगस्टन। चौथा है, जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ़ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिम तब्दील होती है, इसे डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है डी, इन्हिराफ़ नूर। पांचवा है, CaO प्लस H2O CaOH2 ये डैश तामुल की मिसाल है। इसका सही जवाब है ए, हरारत ज़ा तामुल। बी, मनज़ल सवालात के जवाब दीजिए। पहला है, सही या गलत लिखिए। खलियात में सांस लेने के अमल के दौरान रेडॉक्स तामुल वाक़ होता है। इसका सही जवाब है सही। दूसरा है, मुतफ़र्रिक़ जुज़ अलहदा कीजिए। इसका सही जवाब है मख़नातीस। अगला सवाल है, जोड़ियाँ लगाइए सादा खुर्दबीन घड़ी दुरुस्त करने के लिए। पांचवा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के दरमियान पानी के रवैये को क्या कहते हैं? इस किस्म के रवैये को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। दूसरा सवाल है, ए, साइंसी वजूहात लिखिए कोई दो। पहला है, दौरी जदवल में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी जसामत बतदरीज कम होता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्बतर बतदरीज कम होता जाता है और जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़े में मुस्बत बरक़ी बार में भी एक एक का इजाफा होता है। दूसरा नुक्ता है, अलबत्ता इजाफी इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़े में इजाफी मुस्बत बरक़ी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़े की तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसकी वजह से जौहर की जसामत कम हो जाती है, यानी जौहरी निस्बतर कम हो जाता है। दूसरा है, बिजली की तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, बाज़ ममालिक में पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए इसमें एक मशमूली जुज़ के तौर पर इथेनॉल शामिल करते हैं। इसका जवाब है, तांबे और एल्यूमिनियम के धातें बर्फ़ की उम्दा मौसिल होती है। दूसरा, तांबे और एल्यूमिनियम के तारों में बरक़ी मज़ाहमियत बहुत कम होती है, इसलिए जब इन तारों में बरक़ी रव का बहाव होता है तो दीगर धातुओं के मुकाबले में हरारत बहुत कम पैदा होती है और ये गर्म नहीं होते हैं, इसलिए बरक़ी ताकत की तरसील के लिए तांबे और एल्यूमिनियम के तार बेहतरीन साबित होते हैं। बी है, मनज़ल सवालात हल कीजिए कोई 3-6 नंबरात के लिए। पहला है, शय की हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद नापने के लिए कौन सा कुलिया क़ानून इस्तेमाल किया जाता है? नाम लिख कर बयान कीजिए। दूसरा है, लोहे के दरवाजे पर जंग लगने को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तीसरा, कमियत और वज़न के दरमियान फ़र्क लिखिए। पहले का जवाब है, किसी शय की हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश के लिए मुबद्दिल हरारत के कुलिये का इस्तेमाल होता है। ये कुलिया हस्ब ज़ैल है। जब एक गर्म शय और एक सर्द शय के दरमियान हरारत का तबादला होता है तो गर्म शय का दर्जा हरारत कम होता है और सर्द शय का दर्जा हरारत बढ़ता है। अगर दो अशिया को एक निज़ाम के तहत इस तरह अतराफ़ के माहौल से अलग थलग कर दिया जाए कि ना तो इसमें निज़ाम से हरारत खारिज हो सके और ना ही इस निज़ाम में बैरूनी हरारत दाखिल हो सके, तो सर्द शय की जज़्ब करदा हरारत मसावी है गर्म शय की खारिज करदा हरारत। इसे हरारत के तबादले का कुलिया या मुबद्दिल हरारत का कुलिया कहते हैं। अगले का जवाब है, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए लोहे की धात की सतह पर रंग, तेल, ग्रीस या रोगन की तह चढ़ा दी जाए। इस तरह लोहे और हवा के दरमियान रब्त ख़त्म हो जाता है और इनके दरमियान कीमे अमल वाक़ नहीं होता। दूसरा, ताकुली धात की सतह पर गैर ताकुली धात की परत चढ़ाकर इसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे या स्टील को जंग लगाने से बचने के लिए इस पर जिंक की पतली तह चढ़ा दी जाती है। इस अमल को जस्तकारी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं,
مثلا لوہے کی کیل، پن وغیرہ۔ تیسرا، لوہے پر کاربن کی تہ چڑھا دینے پر بھی لوہے کو زنگ نہیں لگتا۔ اس طریقے کو مخلوط کاری الائنگ کہتے ہیں۔ کمیت اور وزن۔ ایک جسم میں موجود مادے کی مقدار کو کمیت کہتے ہیں۔ جسم کے جمود کی پیمائش ہے۔ اس کی قدر ہوتی ہے لیکن سمت نہیں۔ یہ جگہ کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی قیمت کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتی۔ جسم کا وزن ایک ثقلی قوت ہے جس کے باعث زمین جسم کو اپنے مرکز کی جانب کھینچتی ہے۔ دوسرا، اس میں قدر اور سمت دونوں ہی ہوتی ہے۔ تیسرا، یہ جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے۔ چوتھا، زمین کے مرکز پر اس کی قیمت صفر ہو جاتی ہے۔ چوتھا، دیوالی میں اڑایا جانے والا راکٹ آتش بازی کی ایک قسم ہے۔ یہ لانچر محرک کا نام لکھیے۔ یہ عمل کس قانون پر مبنی ہے؟ پانچواں، تحلیل ڈیکمپوزیشن عمل سے کیا مراد ہے؟ گرم کرنے پر شکر کے تحلیل عمل کا کیمیائی مساوات لکھیے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ سوالات حل کیجیے۔ کوئی 5-15 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، ایک 3 کلوگرام کمیت کی لوہے کی گیند 125 میٹر بلندی سے نیچے گرتی ہے۔ جی کی قیمت 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر فرض کر کے ذیل میں دی ہوئی مقداروں کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ اے، زمین تک پہنچنے کے لیے درکار وقت۔ بی، زمین پر پہنچتے وقت کی رفتار۔ دوسرا سوال ہے، بیان کی مدد سے عنصر کا نام اور علامت لکھیے۔ سب سے زیادہ منفی برخیدہ جوہر کلورین۔ بی، وہ جوہر جس کا جوہری کمیتی عدد سب سے کم ہے، ہائیڈروجن۔ سب سے کم جوہری نصف قطر والی رئیس گیس ہیلیم۔ تیسرا سوال ہے، اے، کیا ہوگا جب تانبا مرتکز نائٹرک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرتا ہے؟ عمل کے درمیان رہا ہونے والی گیس کا رنگ بتائیے۔ بی، اس کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔ سی، عامل اشیاء اور حاصل اشیاء کے نام لکھیے۔ چوتھا، اشکال کو نامزد کیجیے اور ان کے تصور کو واضح کیجیے۔ تصور ہے، فلیمنگ کا دائیں ہاتھ کا قانون۔ پہلی ہے موصل کی حرکت، دوسرا مقناطیسی میدان کی سمت، تیسرا امالی برقی رو کی سمت۔ فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا قانون، پہلا موصل تار پر لگائی گئی قوت، دوسرا مقناطیسی میدان کی سمت اور تیسرا موصل تار میں بہنے والی برقی رو کی سمت۔ پانچواں سوال ہے، قوس قزح کا بننا۔ اس پر مبنی ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے، قوس قزح کو ظاہر کرنے والی صاف ستھری شکل بنائیے۔ بی، قوس قزح کے کوئی 2 قدرتی عوامل کے نام لکھیے۔ سی، پانی کے ننھے قطرے کس طرح عمل کرتے ہیں؟ یہ شکل ہے، آسمان میں قوس قزح کا بننا 3 عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے نور کا بکھرنا، انحراف نور، اندرونی انعکاس نور اور پھر انحراف نور کی وجہ سے یہ مظہر بارش کے بعد فضا میں موجود پانی کے بے شمار ننھے قطروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا، سورج کی روشنی 7 رنگوں کا آمیزہ ہے، بنفشی، آسمانی، نیلا، ہرا، پیلا، نارنجی اور سرخ۔ بارش کے تھم جانے کے بعد بھی فضا میں بے شمار پانی کے ننھے قطرے موجود رہتے ہیں۔ جب سورج کی شعاع ان قطروں میں سے گزرتی ہیں تو ایک، یہ قطرے شعاع کا ہوا میں سے پانی میں داخل ہونے پر انحراف اور بکھراؤ کرتے ہیں۔ دوسرا، بعد میں انہی قطروں سے ان کا انعکاس ہوتا ہے۔ تیسرا، جو شعاع باہر آتی ہے تو ایک بار پھر پانی سے ہوا میں انحراف ہوتا ہے۔ تیسرا، شعاع میں موجود مختلف رنگوں کے لیے پانی میں ان کا انحراف نما مختلف ہوتا ہے۔ بنفشی شعاع کے لیے انحراف نما سب سے زیادہ، سرخ شعاعوں کے لیے سب سے کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہوا سے پانی میں گزرنے پر ہر رنگ کے لیے مختلف انحراف نما کی وجہ سے شعاعوں کا بکھراؤ ہوتا ہے۔ چوتھا، مختلف لاتعداد پانی کے ننھے قطرے مثلثی منشور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور ان میں سے مجموعی انحراف کی وجہ سے بیرونی جانب سرخ اور اندرونی جانب بنفشی رنگ کا قوس قزح نظر آتا ہے۔ قوس قزح اس وقت دکھائی دیتا ہے جب سورج ناظرین کی پشت پر ہوتا ہے اور پانی کے ننھے قطرے سامنے کی جانب ہوتے ہیں۔ چھٹا، مندرجہ کے نام لکھیے۔ اے، چاقو سے کاٹے جانے والی کوئی 2 دھاتیں۔ بی، دھاتوں کو ضرب لگانے پر آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ دھاتوں کی کون سی خصوصیت ہے؟ سی، ادھات جو عمدہ موصل برق ہے۔ پہلے کا جواب ہے سوڈیم، پوٹیشیم، لیتھیم۔ دوسرے کا جواب ہے سونیرٹی۔ تیسرے کا جواب ہے کاربن، گریفائٹ۔ ساتواں سوال ہے، نیچے دی گئی شکل کی بنا پر ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ شکل میں دکھائے گئے عمل کا نام لکھیے۔ بی، یہ عمل کس طرح انجام پاتا ہے؟ سی، اس عمل کی کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ اس عمل کا نام برقی ملمہ کاری ہے۔
اس عمل میں تیز عامل دھات پر برقی پاشیدگی کے ذریعے سست عامل دھات کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ مثالیں چمچوں پر چاندی کی ملمہ کاری، مصنوعی زیورات پر سونے کی ملمہ کاری وغیرہ۔ 8واں سوال ہے، جدول مکمل کیجیے۔ سیاروں کی قسم، سیارے کا کام، بھارتی خلائی سلسلے کا نام۔ NAVLCRNIRNSS زمین پر کہیں بھی کسی بھی مقام کی بالکل درست نشاندہی کرتا ہے۔ GSLV-12F کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ موسمیاتی سیارہ GSLV لانچ پیڈل ہے InSat 3D اور 3DR۔ تیسرا ہے رہبر سمت شناس مصنوعی سیارہ، اس کا کام ہے زمین کا مشاہدہ کرنا، لانچر ہے PSLV۔ چوتھا ہے منزل میں سے کوئی ایک سوال حل کیجیے۔ پہلا ہے انسانی آنکھ کا صاف ستھرا اور نامزد خاکہ بنائیے۔ دوسرا، ایک صحت مند آنکھ کے لیے واضح بینائی کا کم سے کم فاصلہ کتنا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کم سے کم فاصلہ 25 سم ہوتا ہے۔ دوسرا، انسانی آنکھ کی ساخت کو ظاہر کرنے کے لیے نامزد خاکہ ہے۔ عضلات ہے بصری عصب، پردہ شبکیہ کا حساس حصہ، پردہ شبکیہ، بیرونی جھلی، ریشہ دار عضلات، قرنیہ، عدسہ، پتلی، خزیہ، خون کی نالیوں کی تہ۔ عدسے کے طول ماسکہ میں ضرورت کے مطابق کمی و بیشی کرنے کی صلاحیت کا نام لکھیے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ آنکھ کے عدسے کے طول ماسکہ میں کمی و بیشی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس نقص کا نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ایک عام انسانی صحت مند آنکھ کا واضح بینائی کا فاصلہ 25 سم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک عدسے کے ذریعے وقوع ہونے والی شعاع کو سمیٹنے اور پھیلنے کی صلاحیت کو عدسے کی طاقت کہتے ہیں یا عدسے کی طاقت موافقت بھی کہتے ہیں۔ عدسے کی طاقت P عدسے کے طول ماسکہ F کا ضربی معکوس ہوتی ہے۔ P = 1/F میٹر۔ آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے لینس میں موجودہ پروٹین ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو موتیا بند کا باعث بن سکتے ہیں۔ کانچ آپ کی آنکھ کے بیچ میں ایک جیل جیسا سیال آپ کی عمر کے ساتھ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے جو فلوٹرز یا ریٹینا کی لا تعلقی کا سبب بن سکتا ہے۔ آنکھ کا لیس کم لچکدار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پریسبیوپیا ہو سکتا ہے یا بصارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کلورین کا جوہری عدد 17 ہے۔ کلورین کی الیکٹرانی تشکیل لکھیے۔ کلورین کی گرفتی مدار میں الیکٹران کی تعداد کتنی؟ کلورین کا سالمی ضابطہ لکھیے۔ کلورین کے سالمے میں کون سی بندش ہوتی ہے؟ کلورین سالمے کے الیکٹرانی نقطۂ تشکیل کا خاکہ بنائیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔